اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت نمبر 34 کا تسلسل ہے، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا ہے، قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ان کی فرما برداری اختیار کریں، نیک رہیں، ان کی فرما بردار رہیں اور حفاظت کریں ان چیزوں کی جو کہ غائب میں ہیں، جو مرد ان کے ذمے لگاتا ہے، جو ان کی عزت ہے، عصمت ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر عورت کا بہکنے کا خطرہ ہو، غلط راستے پہ جانے کا آپ کو پتہ چلے، تو سب سے پہلے اس کو آپ نے واعظ و نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ اگر آپ کی واعظ اور نصیحت سے وہ باز نہیں آتی تو پھر آپ نے اس سے اپنا بستر علیحدہ کر لینا ہے، اس سے وہ میاں بیوی والا تعلق چھوڑ دینا ہے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتی تو پھر آپ اس کو ضرب لگا سکتے ہیں، یعنی اس کو کچھ جسمانی سزا دے سکتے ہیں، وہ بھی اتنی کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے، کوئی اس کو معذوری نہ ہو، چہرے پہ نہیں مار سکتے۔ اور اگر وہ اطاعت کرنے لگے تو پھر آپ نے ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا، پھر آپ نے ضد اور ہٹ درمی پہ نہیں آنا کہ بس اب میں نے تو اس کے خلاف ہی جانا ہے، بلکہ معاف کرنا ہے اور گھر کو دوبارہ سے آباد کرنا ہے۔ آج کی اس آیت میں یہ ہے کہ اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی معاملہ سلجھ نہ رہا ہو تو پھر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ سوسائٹی میں خاندان کے اندر رہ کر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون کال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی آپس میں سلجھا سکتے ہیں۔ اگر معاملہ میاں بیوی کا آپس سے میں نہیں سلجھتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا ہے، اور وہ طریقہ آج کی آیت میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو شقاق کا، نچاکی کا، شک کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان نچاکی کا اندیشہ ہو، رشتہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، خاندان ختم ہونے کا اندیشہ ہو، فَبَعْثُوا، تو بھیجو تم، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک ثالث مرد کے گھر والے سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک ثالث عورت کے گھر والے سے۔ عورت اپنے خاندان سے ایک ثالث مقرر کرے اور مرد اپنے خاندان سے ایک ثالث مقرر کرے۔ باعزت لوگ ہونے چاہیے، سمجھدار ہونے چاہیے۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، اصلاحاً، اصلاح کا، یوفق اللہ، موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ یعنی اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ زوجین کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ صلح کرانے والے لوگ اگر نیک نیتی سے کوشش کریں گے، دونوں فریقین کی بات سنیں گے، دونوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے، غیر جانبدار ہو کے معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے، تو یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ وہ نیتوں سے واقف ہے، وہ ارادوں سے واقف ہے، وہ چھپی ہوئی باطنی چیزوں سے واقف ہے، وہ ہر چیز سے، آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہر وسوسے سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس لیے اسی سے ڈرو اور نیک نیتی کے ساتھ میاں بیوی کا معاملہ سلجھانے کی کوشش کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر لوگ قرآن کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، تو کتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کو بسانے کی بات کی ہے، خاندان کو آباد کرنے کی بات کی ہے۔ اور اگر ان سٹیپس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ طلاق تک جلدی سے نوبت ہی نہیں آتی، اور یہ تھانے کچہری تک جلدی سے معاملات جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے
اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اگر یہ مسلمان سارے قرآن کو پڑھیں، اس کے مطابق خاندان کو آباد کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارے خاندان کا ایک حسن جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے نمودار ہو سکتا ہے، اور غیر مسلموں کے سامنے ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ایسے ظاہر ہوگی کہ وہ لوگ خود بخود متاثر ہوں گے کہ مسلمانوں کے خاندان اور مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں میں شامل فرمائے ہمیں۔ جزاک اللہ۔